بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایک شوہر سے زیادہ بیوی کا مزاج شناس کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو بدبختی ہے نا کہ میاں بیوی کا رشتہ پہلے تو رشتہ تلاش ہی غلط بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ مال، دولت، حسن، چکا چوند، کوٹھیاں، کاریں، مربع زمینیں، ڈگریاں، نوکری دیکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر میاں بیوی کے درمیان ذہنی طور پر کبھی ہم آہنگی پیدا ہوتی بھی نہیں اور ہم ہونے دیتے بھی نہیں۔ لیکن کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی بیویوں کا مزاج شناس نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ یہی ہمارے آج کی حدیث کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے حدیث کی عبارت پڑھیں۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح، باب ہے بیویوں سے اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے 3257ویں حدیث کتاب میں اور 8ویں ہے باب میں۔ الفاظ یہ ہیں: وعنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لأعلم اذا كنت عنی راضیۃ واذا كنت عنی غضبا فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم عليه السلام. قالت قلت أجل والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهجر إلا اسمك. متفق عليه۔ معزز خواتین حضرات، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو اس کا تفصیلی حوالہ دے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب النکاح 109 باب ہے، اور عورتوں کی غیرت اور ان کے غصے کے حوالے سے 5228ویں اور 6078ویں حدیث۔ صحیح مسلم میں 6285ویں حدیث ہے۔ ترجمہ اس کا یوں بنتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور اسی طرح جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم بات آپ کی درست ہے، لیکن میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں۔ اس آخری لفظ پہ غور کیجیے گا، دہرا رہا ہوں۔ فرمایا میں صرف اور صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں۔ معزز خواتین حضرات، اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ ان میں سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے میں نے تمہید میں عرض کیا کہ اصلی نسلی خاندانی محبت کرنے والا اور حقیقی شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کا مزاج شناس ہو۔ یہاں پر ہمارے معاشرے میں ایک لفظ انتہائی غلط استعمال ہوتا ہے، جی رن مرید۔ ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے ہیں کہ جو رن مرید نہیں وہ پورا مرد ہی نہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے یہ سن کر۔ رن ہماری پنجابی زبان میں بیوی کو کہتے ہیں، اور مرید عربی زبان میں اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے چاہنے والا، ارادہ کرنے والا۔ تو جو دل کے اندر جس کے بیوی کی چاہت نہیں، محبت نہیں، وہ مرد کہاں سے ہو گیا؟ دوسری چیز، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت جیسی کائنات کی عظیم ترین ذمہ داری، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو گھریلو ازواجی ذمہ داری ہے اس کو فراموش نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی باریک سی بات کی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا سمجھتے ہو کہ مجھے تمہاری طبیعت کا نہیں پتا؟ تم جب غصے میں ہوتی ہو تو یہ کہتی ہو، جب راضی ہوتی ہو تو یہ کہتی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک شوہر سے بڑھ کر
کوئی شخص بھی اپنی بیوی کا مزاج شناس نہیں ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی ازواج مطہرات کے نخرے اٹھاتے تھے، اور کیوں اٹھاتے تھے؟ اس لیے کہ یہ ان کا حق ہے۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے نخرے نہیں اٹھائے گا تو پھر کون اٹھائے گا؟ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے، اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک اصلی نسلی اور سچی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر سے ناراض ہو تو صرف اوپر اوپر سے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ فرمان کہ آقا میں صرف نام کی حد تک ناراض ہوتی ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں کبھی بھی دلی طور پر آپ سے ناراض نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں صدیق کائنات کی بیٹی ہوں۔ میری تربیت یہ ہے کہ شوہر سے دلی طور پر کبھی ناراض نہیں ہوا جاتا۔ اس پر ہماری خواتین کو غور کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔